السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے قبول اسلام کی کہانی انڈیا کے ایک انسپیکٹر کے قبول اسلام کی کہانی ہے، جن کا اسلامی نام اب محمد محسن ہے، جبکہ اسلام سے پہلے کا نام رویندر ملک ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ انٹرویو۔ احمد آوا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسپیکٹر محمد محسن: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: بھائی رویندر ملک صاحب، آپ پچھلے اتوار کو پھلت تشریف لائے تھے تو ابو نے آپ کا واقعہ بتایا تھا۔ اب آپ پھر اتوار میں آ گئے تو ابو نے حکم کیا کہ میں آپ سے انٹرویو لوں۔ اصل میں ہمارے یہاں پھلت سے ایک اردو میگزین ارمغان نکلتی ہے، اس میں جن لوگوں کو مالک اپنے کرم سے ہدایت فرما کر کلمہ پڑھنے اور اسلام لانے کی توفیق دیتے ہیں، ان کی آپ بیتی چھپتی ہے۔ جواب: جی ہاں مولانا احمد صاحب، حضرت صاحب ابھی مجھے بتا کر گئے ہیں۔ میں آج ہی مراد آباد سے آیا ہوں اور پھر جانا بھی آج ہی ہے۔ اصل میں پچھلے مہینے میرا وہاں ٹرانسفر ہوا تھا، اب پھر لکھنؤ ہو گیا ہے۔ سرکاری نوکری، وہ بھی پولیس کی، بس بستر باندھا رہتا ہے۔ سوال: آپ کے لیے تو بڑا اچھا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو یا راستہ پار کرنے والے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں رکھا ہے کہ آپ سفر میں رہتے ہیں۔ جواب: یہ تو جب ہو جب اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مسافر سمجھیں۔ ہر وقت بستر بندے رہتا ہے، مگر سوچتے یہ ہیں کہ 1000 سال جئیں تو کم ہے۔ ایسے مسافر ہونے سے کیا فائدہ؟ ایسا مسافر تو مولانا صاحب آدمی جب ہی بن سکتا ہے کہ اس کو آخرت ہر وقت اپنے سامنے دکھائی دے، جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا حال تھا کہ جنت دوزخ پر ایسا یقین تھا کہ آنکھوں سے دیکھنے سے کچھ تعجب نہ ہو۔ سوال: بلا شبہ یہ بات تو ہے۔ ماشاءاللہ، ایک ہفتے میں آپ نے خوب سمجھا۔ جواب: سمجھنے کے لیے 1 منٹ انسان کو کافی ہے مولوی صاحب، اور نہ سمجھنے والے کے لیے سینکڑوں سال بھی بیکار ہیں۔ گائیں بھینسوں کی طرح آدمی جی کر چلا جاتا ہے، اپنے حقیقی گھر کی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ سوال: بلا شبہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ اچھا، آپ برائے کرم اپنا تعارف کرائیں۔ جواب: سب سے سچا تعارف تو وہ ہے جو قرآن نے کرایا۔ سڑی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، ناپاک بون سے بنا ہوا انسان ہوں۔ 27ویں پارے میں پڑھ رہا تھا میں کہ اللہ نے کیسی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں سے جانتے ہیں، کیوں اپنی پاکی بکھارتے ہو؟ ماں کے پیٹ میں ہم ماہواری کا خون پی کر پلے ہیں، کل مر کر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے، اور 2 کلو پخانہ پیٹ میں ہے۔ پسینے میں بدبو، پخانے میں بدبو، پیشاب میں سرن، اور 2 روز منہ صاف نہ کریں تو منہ میں پخانے کی سی بدبو۔ بس یہ ہے ایک گندے انسان کا تعارف۔ اس پر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں وہ ہوں۔ سوال: یہ تو بہت حکیمانہ تعارف ہے۔ میں اصل میں آپ کا خاندانی تعارف کی بات کر رہا تھا۔ جواب: میں ضلع میٹ کے ایک گاؤں ایک جاٹ خاندان میں 2 اکتوبر 1954 کو پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب ایک کسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرکاری ملازم بھی تھے۔ میرے تاؤ DSP سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ میرے پھوپھا بھی پولیس میں تھے۔ میں نے انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن بڑوس سے کیا۔ پولیس میں انسپیکٹر کی ملازمت مل گئی۔ 5 سال پہلے میرا پروموشن ہوا اور پولیس انسپیکٹر ہو گیا۔ کچھ روز سہارنپور میں رہا، 2 سال سے مظفر نگر اور میٹھ میں رہا۔ اس دوران کئی بار مظفر نگر آتا جاتا رہا۔
جولائی کے شروع تک مظفر نگر CID میں تھا۔ 1 مہینہ پہلے مراد آباد ٹرانسفر ہوا اور اب پروموشن ہو کر لکھنؤ جانا ہو رہا ہے۔ 2 روٹیوں کے لیے جو اللہ نے مقدر میں پہلے سے لکھ رکھی ہیں، کس قدر دھکے کھانے پڑ رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو دل بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیں۔ جواب: آپ کے علم میں ہے کہ مئی کے مہینے میں کاندھلہ میں دعوتی ٹریننگ کیمپ حضرت نے لگوایا جو 1 ہفتہ چلا۔ سوال: ہاں، اصل میں وہ 3 مہینے کا کیمپ دہلی میں لگا تھا۔ اس کا 1 ہفتہ کا کیمپ کاندھلہ میں پریکٹیکل کے طور پر لگایا گیا تھا۔ جواب: جی ہاں، اسی کیمپ کی بات ہے۔ اصل میں کیمپ سے پہلے کاندھلہ کے حالات اچھے نہیں تھے۔ 2 روز پہلے ایک مسلمان نے ایک ہندو کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک لڑکی کے معاملے میں ہندو مسلم تناؤ چل رہا تھا۔ 2 لڑکوں نے ایک ایک کر کے اسلام قبول کیا تھا اور وہ گاؤں سے چلے گئے تھے۔ ان کے گھر والوں نے ہندو تنظیموں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے خلاف مظاہرے کیے تھے۔ ایسے میں دعوتی ٹریننگ کیمپ لگا۔ اصل میں وہ ماحول بظاہر کیمپ کے لیے مناسب نہیں تھا، مگر کیمپ پروگرام کے تحت پہلے سے طے تھا۔ بعض ذمہ داروں نے منع بھی کیا، مگر حضرت نے کہا کہ مخالف حالات میں کیمپ کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ حق دینے والوں اور محبت کا پیغام دینے والے خیر خواہوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ پہلے روز جب کام کرنے والے فیلڈ ورک کے لیے غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دینے کے لیے گئے تو شر پسندوں میں اشتعال ہوا۔ اگلے روز دینک جاگرن میں خبر چھپی کہ سعودی عرب سے لوگ آئے ہیں اور وہ دھرم کا پرچار کر کے ماحول خراب کر رہے ہیں اور آپتی چنگ قابل اعتراض کتابیں بانٹ رہے ہیں۔ اس سے لوگوں میں شور مچا، مسلمان بھی ڈرے۔ کاندھلہ کے ایک ذمہ دار سرپرست نے حضرت صاحب اور ان کے لوگوں سے کہا کہ فی الحال یہ کیمپ بند کر دیں۔ کاندھلہ تھانے کے انچارج نے بھی مولوی اسامہ کاندھیلوی جو مقامی کیمپ کے میزبان اور ذمہ دار تھے، ان سے زور دے کر اس وقت اس کیمپ کو بند کرنے کو کہا۔ حضرت مولانا سے فون پر مشورہ ہوا اور خیال تھا کہ کیمپ کیرانہ یا شاملی لگا لیا جائے، مگر حضرت نے کہا کہ آپ داروغہ سے کہیں کہ یہ ہمارا قانونی حق ہے اور کوئی واقعہ ناخوشگوار ہوگا تب آپ کہنا۔ مولانا اویس نانوتوی جو کیمپ کے ذمہ دار تھے، وہ تھانہ انچارج سے ملے اور ان کو مطمئن کر دیا، مگر مقامی لوگوں میں خوف تھا۔ ایک ذمہ دار تو کاندھلہ چھوڑ کر چلے گئے کہ فساد وغیرہ نہ ہو جائیں۔ اخبار کی خبر پر مجھے اور میرے ایک ساتھی کو انکوائری کے لیے کاندھلہ بھیجا گیا۔ ہم لوگ پہلے کاندھلہ تھانے پہنچے، اس کے بعد ہم لوگ ایک پولیس والے کے ساتھ جامع مسجد پہنچے۔ وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ ذمہ دار کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا آ جائیں تو ان کو بھیج دیں۔ ہم لوگ مسجد سے جا رہے تھے کہ راستے میں 2 مولانا ملے، ایک مولانا اسامہ جو مقامی طور پر میزبان تھے اور ایک مولوی اویس جو کیمپ کے امیر تھے۔ دونوں نے ہمیں روکا۔ ہم لوگ تھانہ میں آپ سے ملنے گئے تھے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ مولوی اسامہ کے گھر پر سب لوگ بیٹھ گئے اور مولوی اویس نے ہم سے کہا کہ ہم آپ ایک ماں باپ کی اولاد، خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا آپ کا اکیلا مالک ہے۔ اس نے زندگی میں کچھ ذمہ داریاں ہمیں سونپی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ مظفر نگر سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ سے ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تھانہ گئے تھے۔ اس کے بعد قرآن پڑھ کر اللہ کے ایک ہونے
اور مرنے کے بعد کے حساب و کتاب کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ مولانا صاحب عربی میں قرآن پڑھتے تو دل پر عجیب اثر ہوتا۔ انہوں نے ہمیں مرنے کے بعد کی آگ سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھنے اور مسلمان ہونے کو کہا، اور ہمیں حضرت کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ میں نے یہ کتاب لی، دیکھی، میں نے کہا یہ تو وہ کتاب ہے جو پھلت والوں کی لکھی ہوئی ہے۔ سب نے کہا کہ ہاں یہ پھلت والے حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کی تصدیق مارشٹل میں ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ وہی کتاب ہے، ہم لوگ پھلت والے صاحب کی طرف سے ہی آئے ہیں۔ میں نے کہا جو سعودی عرب سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آپتی چنگ قابل اعتراض کتابیں بانٹ رہے ہیں وہ کون ہے؟ مولانا اویس نے کہا کوئی سعودی عرب سے نہیں آیا، وہ ہم لوگ ہی ہیں، اور ہم بس یہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے آپ سے ملنا چاہتے تھے، اور یہی وہ کتاب ہے جو لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ان کی محبت بھری اور خیر خواہی کی باتوں سے ہم دونوں بہت متاثر ہوئے۔ ہم نے کہا اب ہم ونگ جاگرن اخبار کے نمائندے کے پاس جائیں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے، ایک مٹھائی کا ڈبہ اس کے لیے لے جائیں گے کہ نہ وہ خبر چھاپتے، نہ ایسے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی اور ایسی اچھی باتیں سننے کو ملتی، اور نہ یہ کتاب ملتی۔ سوال: اویس بھائی نے آپ کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا ہوگا، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جواب: نہیں، میں نے ان سے کچھ مہلت دینے کے لیے کہا اور کہا میں اس کتاب کو پڑھوں گا اور 2 بار پڑھوں گا، پھر آپ سے ملوں گا۔ سوال: اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے بتائیں۔ جواب: ایک انکوائری بڑھانا کی اور تھی، ہم لوگ بڑھانا ہو کر مظفر نگر آ گئے۔ رات میں نے آپ کی امانت پڑھی، اس کتاب نے دل اور دماغ کے جالے جھاڑ دیے، اسلام کے لیے دل میں جگہ ہو گئی۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر قمر، جن سے 1 سال پہلے ایک کیس کے سلسلے میں تعلقات تھے، میں نے ان سے اسلام پر کچھ اور کتابیں دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا اچھا ہے، ہم لوگ پھلت چلیں، وہاں پر ہمیں صحیح گائیڈنس ملے گی۔ ایک اتوار کو ہم لوگ پھلت گئے، مگر مولانا صاحب نہیں ملے، مگر وہاں سے ہمیں کتابیں مل گئی، اسلام ایک پریچے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور قرآن مجید ہندی ترجمہ ہم لے کر آئے۔ ان کتابوں کو خاص طور پر جیسے جیسے میں نے قرآن مجید پڑھا، اسلام میری پسند بن گیا، مگر پورے سماج سے ٹکر لینا میرے لیے یہ بڑی مشکل تھی، اس لیے میں ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا۔ اس دوران میرا ٹرانسفر مراد آباد ہو گیا، مگر بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے ابھی گھر شفٹ نہیں کیا تھا۔ اسکول میں ایک فنکشن تھا، اس کی وجہ سے 2 دن کی چھٹی لے کر مظفر نگر آیا ہوا تھا۔ ابھی رمضان سے 4 دن پہلے کی بات ہے، میں قرآن پڑھ کر سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک حضرت صاحب ایک مسجد میں ہیں، بہت خوبصورت پرکاش نور کے چاندی کی طرح ان کا گھیرا ہوا بنا ہوا ہے، سفید پگڑی، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا تم نے اسلام کو سمجھ لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، اسلام تو بالکل میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے آپ کی امانت نہیں پڑھی؟ میں نے کہا جی پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کہا جی بالکل سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا جب سمجھ میں آ گئی تو اسلام کیوں نہیں قبول کرتا؟ دیر کرنے میں نقصان اٹھاؤ گے، جلدی کرو، آپ کی امانت ایک بار اور پڑھو۔ میں وہاں سے واپس ہوا تو ہمارے ڈاکٹر قمر صاحب ملے، بولے ملاقات ہو گئی؟ میں نے پوچھا کس سے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے جو باتیں ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا واقعی بات جو انہوں نے کہی ہے اس سے زیادہ اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وہ سارے سچوں کے سچے ہیں، وہ ایسے سچے ہیں کہ جان کے اور ایمان کے دشمن ان کو سچا ایماندار کہہ کر پکارتے تھے۔ آنکھ کھل گئی، صبح کے 3 بجے تھے۔ میں نے چاہا کہ کروٹ بدل کر سو جاؤں، مگر نیند نہ آئی۔
घर में बच्चे सो रहे थे। मैं बाथरूम गया, नहाया और ड्राइंग रूम में जाकर आपकी अमानत एक बार पढ़ी। सुबह इरादा किया मुझे फलत जाना चाहिए। मोटरसाइकिल उठाई, डॉक्टर कमर साहब के यहाँ गया। इत्तेफाक से वो मंगलूर गए हुए थे। सुबह मुझे बच्चों के स्कूल में फंक्शन में शरीक होना था। डॉक्टर सुरिंदर साहब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं। उनका ये मेयारी स्कूल है। कई साइंस एग्जीबिशन भी उन्होंने लगाई हैं। उनको हुकूमत यूपी ने अवार्ड भी दिए हैं। मैं स्कूल पहुंचा। मेरी CID में होने की वजह से डॉक्टर साहब मेरा ख्याल रखते हैं। प्रोग्राम के बाद उनसे मुलाकात हुई। मेरे हाथ में आपकी अमानत थी। देखकर बोले, ये किताब आपको कहाँ से मिली? ये तो हमारे हजरत साहब फलत वालों की किताब है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, आप उनको जानते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे स्कूल का इफ्तिताह उन्होंने किया था। एक मुल्ला जी हमारे दोस्त हैं, वो मुझे फलत लेकर गए थे। वो बड़ी मोहब्बत के आदमी हैं। मुझे भी ये किताब दी थी। उनके आशीर्वाद की वजह से मेरा स्कूल इतनी तरक्की कर रहा है। मेरे यहाँ स्कूल में वो 3 बार आ चुके हैं। वो साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपने ये किताब पढ़ी है? उन्होंने कहा, पढ़ी है। मैंने कहा, फिर समझ में कुछ बात आई? उन्होंने कहा, ये किताब ऐसी है कि पढ़ने वाला ये कह ही नहीं सकता कि मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा, फिर आपने क्या फैसला किया? डॉक्टर साहब ने कहा, फैसला तो लेना ही पड़ेगा, मगर समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं होती। कभी कभी रात को बेचैनी होती है कि अगर आज मौत हो गई तो ईमान के बगैर नरक दोज़ख में न चला जाऊं। सोचता हूं कि सुबह को फलत जाकर देन लूंगा, मगर सुबह को हिम्मत नहीं हो पाती। एक हफ्ता से तो 3 बार हजरत ख्वाब में आए हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर निजात नहीं मिलेगी। परसों कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मुसलमान तो होना ही पड़ेगा। मैंने अपना हाल डॉक्टर साहब से बताया और कहा, चलो दोनों चलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, हजरत का मिलना तो मुश्किल है। मैंने कहा, डॉक्टर कमर साहब से कहकर वक्त तय कर लेते हैं। मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ कि एक साथी इस मुश्किल और जरूरी सफर के लिए साथ में मिला। डॉक्टर कमर साहब को फोन किया। उन्होंने अगले इतवार का वक्त तय किया। मैं मुरादाबाद चला गया। इतवार तक का वक्त मेरे लिए मुश्किल से गुजरा। बार बार ये डर होता था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देर करोगे तो नुकसान उठाओगे, कहीं कुछ हो न जाए। खुदा खुदा करके हफ्ता आया। मैं हफ्ते की शाम को मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर आया। फिर पिछले इतवार को मैं डॉक्टर सुरिंदर और डॉक्टर कमर सुबह 9 बजे फलत पहुंचे। वहां लोगों ने बताया कि सुबह 10 बजे हजरत मस्जिद जाएंगे, तब मुलाकात होगी। मुझे चूंकि आपने लखनऊ ट्रांसफर की खबर मिल गई थी, इसलिए उस दिन मुरादाबाद लौटना चाहता था, इसलिए जल्दी थी। मैंने एक बच्चे से घर में कहलवाया कि मुजफ्फरनगर से CID वाले आए हैं, आपसे जरूरी काम के लिए मिलना चाहते हैं। हजरत साहब ने कहलवाया कि बैठें, पानी भिजवाया और कहलवाया कि नमाज पढ़कर आते हैं। हजरत साहब आए तो मैंने कहा, माफ कीजिए हमें जल्दी थी इसलिए कहलवा दिया कि CID वाले आए हैं। हूँ तो मैं CID इंस्पेक्टर, मगर मैं आया हूँ अपने मतलब को। हजरत साहब ने कहा, मैं तो इसलिए जल्दी आया हूँ कि हमारे मेहमान हैं, किसी मजबूरी में जल्दी होगी। आप अगर किसी सरकार के CID हैं तो मालिक का करम है कि हम भी एक मजबूत और बड़ी सरकार के सफीर और अफसर हैं। डॉक्टर कमर साहब को हजरत खूब जानते थे। डॉक्टर सुरिंदर को भी पहचानते थे। स्कूल और घर की खैर खैरियत ली। डॉक्टर कमर साहब ने बताया कि ये रविंदर मलक CID के इंस्पेक्टर हैं और ये आपके डॉक्टर सुरिंदर पुराने मुरीद हैं, ये कलमा पढ़ने आए हैं। हजरत साहब ने कहा, आपको कलमा पढ़वा देना चाहिए था, आपने इतनी देर क्यों की? अगर इनमें से किसी की मौत हो जाती तो फिर इसके लिए उसके लिए खतरा था। हजरत साहब ने कलमा पढ़वाया और कहा कि नाम बदलना जरूरी नहीं, लेकिन अच्छा है नाम बदलने।
اس کا انسان پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے کہ کفر و شرک کو چھوڑا ہے، کفر و شرک سے جڑا نام بھی آدمی نے چھوڑ دیا۔ آپ اپنا نام محمد حسن اور ڈاکٹر سریندر اپنا نام محمد حسین رکھ لے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے نواسے تھے۔ حضرت صاحب نے ہمیں مرتے دم تک ایمان کی حفاظت پر زور دیا اور بتایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایمان کی اس سچائی کی سب لوگوں کو خصوصاً گھر والوں کو نرمی اور محبت سے دعوت دیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ گھر والوں کے ساتھ محبت، نرمی اور اچھا سلوک کریں تاکہ ان کو یہ لگے کہ کسی چیز نے ان میں بہت تبدیلی کی ہے اور وہ اسلام کو اس تبدیلی کا ذریعہ سمجھ کر اسلام کی طرف آئیں۔ سوال: ماشاءاللہ آپ نے اس کے بعد کام شروع کیا؟ جواب: میں مراد آباد گیا اور اس کے بعد لکھنؤ چلا آیا۔ راستے میں ٹرین میں لکھنؤ جانے اور آنے میں 2 لوگوں کو دعوت دی۔ الحمدللہ دونوں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور میں نے حضرت صاحب سے فون پر کلمہ پڑھوایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے جیسے میں دوسروں کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اسلام پر میرا یقین اور میرا ایمان بڑھتا ہے۔ سوال: آپ نے نماز وغیرہ سیکھنی شروع کی؟ جواب: اللہ کا شکر ہے، میں نے نماز یاد کر لی ہے اور نماز پڑھ رہا ہوں، سارے روزے بھی رکھ رہا ہوں۔ سوال: آپ نے گھر والوں سے بتا دیا؟ جواب: میں نے کل رات اپنی بیوی سے بات کی اور ان کو صاف صاف بتا دیا۔ اصل میں اسلام کو تو کئی مہینے سے پڑھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ملاؤں کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور آپ مسلمان ہو جاؤ گے۔ میں نے رات کو آپ کی امانت پڑھ کر سنائی، اس کو بہت پسند آئی اور بولی میں سوچتی تھی کہ اچانک چودھری صاحب کو کیا ہو گیا ہے، اس کتاب کی مٹھاس اور محبت نے آپ پر جادو کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے اور ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم نے دونوں بچوں کو بھی کلمہ پڑھوا دیا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے اسلام کو پڑھیں گے تو اسلام خود ان کے دل و دماغ کے جالوں کو دور کر دے گا۔ سوال: اب آپ کو لکھنؤ شفٹ ہونا پڑے گا یعنی فیملی کے ساتھ؟ جواب: زیادہ دن الگ تو نہیں رہ سکتے۔ حضرت صاحب نے بتایا کہ لکھنؤ میں میرے لیے زیادہ آسانی رہے گی، رشتہ دار پریوار کے لوگ ادھر نہیں ہیں، دین کو پڑھنے اور ماننے کے لیے ماحول بھی مل جائے گا۔ سوال: بہت بہت شکریہ حسن صاحب، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، آپ کو بھی مبارک ہو اور ہمیں بھی مبارک ہو۔ جواب: دعا کیجئے بس اللہ تعالیٰ ایمان پر جمائے رکھے۔ حضرت صاحب نے بتایا کہ ایمان کا حق یہ ہے کہ آدمی آگ کے الاؤ میں گرنا اسلام سے پھرنے کے مقابلے میں آسان سمجھے۔ بلا شبہ دوزخ کی آگ، جب میں قرآن میں دوزخ اور دوزخیوں کا حال پڑھتا ہوں تو میرے تو ہوش خراب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو دل بالکل پھٹنے کو ہوتا ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچائے۔ سوال: ارمغان کے پڑھنے والوں کے لیے کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں؟ جواب: میں 8 روز کا مسلمان کیا پیغام دے سکتا ہوں، مگر اس 1 مہینے کے اسلام میں نے تجربہ کیا ہے کہ ایمان کو بچانے اور بڑھانے کے لیے اس ایمان کو دوسروں تک پہنچانا سب سے آسان راستہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کے قبول اسلام کی کہانی، جو کہ بلا شبہ بہت ہی ایمان افروز تھی۔ یہ ماشاءاللہ انسپیکٹر تھے CID کے انڈیا کے، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو دوستو اس طرح کے سچے واقعات سننے کے لیے اور نئے مسلموں کا یہ ایسی سچی کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، تاکہ روزانہ کی بیس پر آپ کو کہانیاں ملتی رہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ AS انفارمیشن TV پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اس چینل کو کون کون سے شہر سے وزٹ کر رہے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، کہاں سے ہیں، کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔